السلام علیکم جی، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ میں اس وقت عدیل سائنس اکیڈمی لاہور میں موجود ہوں، جہاں پہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بڑا اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی۔ آج میں یہاں وزٹ پہ تھا تو یہاں پہ کچھ بچے ایسے تھے، ان بچوں نے اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اتنے اچھے نمبر لیے، اس ادارے کا نام بورڈ میں جا کے متعارف کروایا۔ وہ بچے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرا آج ان سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے محض نمبروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ان کی زندگی کا کوئی اور بھی خواب ہے، کوئی اور بھی ویژن ہے، کہ ان کی شخصیت میں بھی کوئی نکھار آیا ہے، وہ آج ہم ان سے جانیں گے تاکہ آنے والے بچے ان سے کوئی سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیٹیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اقصیٰ افتخار۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے اتنے اچھے نمبر لیے۔ تو جب آپ کے اتنے نمبر آئے، آپ نے رزلٹ دیکھا، تو آپ کے والدین کا سب سے پہلے کیا رسپانس تھا آپ کے لیے؟ سر، جب میں نے اپنا رزلٹ دیکھا تھا تو میری مدر بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ یہ ایکچولی ان کا ڈریم تھا کہ میرے اتنے اچھے مارکس ہیں۔ اور میرے فادر اس ٹائم گھر پہ نہیں تھے، لیکن جب میں نے ان کو انفارم کیا تھا وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ تو کیا خوشی کا اظہار انہوں نے کیسے کیا؟ سر ایکچولی میں اس طرح کیونکہ میں فوراً رو پڑتی ہوں خوشی میں، اسی لیے جیسے مجھے میرا رزلٹ پتہ چلا تھا تو میں رو پڑی تھی خوشی سے۔ پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت کی، اور اس طرح سے میرے ٹیچرس کی محنت کرنا۔ ماشاءاللہ، محنت تو آپ نے بھی ظاہر سی بات بڑی کی ہوگی تو نمبر آئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ نے اپنے وقت کو کیسے ترتیب دیا؟ پڑھائی کا وقت کون سا رکھا، کتنا وقت رکھا پڑھائی کرتے رہے؟ سر ایکچولی جو سبجیکٹس جن چیزوں میں مجھے پرابلم تھی میں ان کو زیادہ ٹائم دیتی تھی، اور اس کے علاوہ جب مطلب رات کو جب میں اکیلی ہوتی تھی، جس ٹائم مجھے تھا کہ اس ٹائم مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، میں اس ٹائم پڑھتی تھی، یا جس ٹائم میرا مائنڈ فریش ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور جس سبجیکٹ میں مجھے جو پرابلم تھی اس کو میں زیادہ ٹائم دیتی تھی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں مجھے آلریڈی کور تھی ان کو میں نے زیادہ پھر فوکس نہیں کیا، کیونکہ مجھے وہ آلریڈی کور تھی۔ جو پرابلمس تھیں ان کو میں زیادہ دیکھتی تھی۔ تو 24 گھنٹے میں آپ کتنا پڑھتی تھی، کتنا ٹائم پڑھائی پہ رکھتی تھی؟ اکیڈمی میں تو آ کے پڑھ کے چلے گئے، تو گھر میں کتنا ٹائم دیتی تھی کہ میں نے اتنا ٹائم پڑھنا ہے؟ سر ایکچولی میں نے ٹائم پہلے سے اس طرح نہیں دیکھتی تھی کہ میں نے اتنے ہی ٹائم پڑھنا ہے۔ اچھا۔ میں دیکھتی تھی کہ میں نے یہ کور کرنا ہے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ ٹائم لمٹ ہے، اتنے ٹائم میں کرنا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لینا کیونکہ باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ تو پھر جتنے ٹائم میں کم سے کم ٹائم لے کے، کیونکہ زیادہ 45 منٹ سے زیادہ ایک چیز سے مجھ سے فوکس نہیں ہوتا، اس لیے پھر میں جتنی دیر پڑھ پاتی تھی اتنی دیر پڑھتی تھی، اس کے بعد اپنا مطلب تھوڑا فریش ہونے کے لیے ادھر ادھر چلی جاتی تھی۔ تو آپ کو چیزیں یاد کیسے رہتی تھی؟ مثلا آپ نے جو چیز تیار کر لی تو اس کو یاد رکھنے کا فارمولا کون سا تھا آپ کا؟ میں نا تھوڑی مطلب دعائیں پڑھتی تھی کہ مجھے یاد رہے۔ اچھا، تو پیپر میں جا کے وہ ساری چیزیں یاد رہی؟ جو اللہ کا شکر ہے یاد رہی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو فیوچر کا کیا پلان ہے؟ مثلا آپ نے کیا سوچا کہ بس نمبر ہی لینے ہیں کہ آگے بھی کچھ کرنا ہے؟ سر نمبر لینا خالی مقصد نہیں ہے، ایکچولی میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور اس لیے میں سرو کرنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے میری مدد کی تو میں آرمی میں جانا چاہوں گی اور اپنے ملک کے لیے سرو کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے خواب پورے کرے۔ آپ کے والدین کو بھی میری طرف سے ڈھیروں مبارکباد ہے، ان کو ڈھیروں دعائیں ہیں ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی، کیونکہ آپ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں اور ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ماشاءاللہ اقبال کا شعر جو وہ کہتے تھے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ انشاءاللہ یہ بچے آ کے اس ملک کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے آج ان بچوں کے درمیان موجود ہوں جو خالی نمبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، جو کہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے، کردار بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو وہ تازنگ، اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو یہ کردار آج آنے والی نسلوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو وہی بچے آج میرے ساتھ موجود ہیں جو اس ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں، آج ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں، کل کو پاکستان کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ثنا شکور۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، تھینک یو۔ آپ کے والدین کو مبارک ہو۔ ظاہر سی بات ہے کافی خوش ہوئے ہوں گے جب آپ نے اتنے نمبر لیے۔ بالکل، وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے اتنے نمبر لینے ہیں یا بائی چانس نمبر آ گئے ہیں؟ ان کو تو میرے سے بہت زیادہ امیدیں تھی کہ میرے اتنے اچھے مارکس آئیں گے۔
تو جب آئے تھے تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے تھے. تو ان کو کیسے امیدیں تھی؟ آپ ان کے سامنے پڑھائی زیادہ کرتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ جی گھر کے اندر تو میرا یہی ہوتا تھا کہ میں پڑھتی رہتی تھی، تو اس لحاظ سے انہیں لگتا تھا کہ میرے بہت اچھے مارکس آئیں گے، اور اس لحاظ سے آئے بھی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ زیادہ مارکس آنے کی ریزن کیا رہی ہے؟ مثلا وہ مائنڈ کو یاد کیسے کیا، لکھائی اچھی کی ہے، اس کی سپیڈ کیسے بڑھی ہوگی، تو وہ سارے معاملے کیسے مینج کیے ہیں؟ جب میری تو پہلے اسپیڈ بہت سلو ہوتی تھی، لیکن جب اکیڈمی کا ٹیسٹیشن ہوا تو اس کی وجہ سے میری اسپیڈ کافی حد تک اچھی ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ یاد بھی کافی کیا تھا. یاد کرتے ہوئے بھول بھی جاتا ہے، لیکن جب یاد کریں، دل لگا کے یاد کریں تو پھر نہیں بھولتا، اور پیپر میں بھی الحمدللہ نہیں بھولا تھا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹیسٹ ہونے چاہیے، یعنی کہ ایگزام سے پہلے ٹیسٹ سسٹم ہونا چاہیے، وہ آپ کو زیادہ تیاری دیتا ہے. جی. تو پڑھائی کا وقت کون سا اچھا ہے، دن والا شام والا؟ دیکھیں صبح کے ٹائم تو اسکول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اکیڈمی، تو جو سب سے اچھا وقت ہوتا ہے تو شام کے وقت، جب اکیڈمی سے جا کے کھانا کھانا کھا کے آرام سے پھر اس کے بعد آپ پڑھنے بیٹھے ہیں فریش ہو کے. تو ٹینشن نہیں بنتی جب اسکول بھی جانا پھر اکیڈمی بھی جانا، تو مائنڈ میں یہ بات نہیں آتی کہ اسکول بھی جا رہے ہیں پھر اکیڈمی بھی جا رہے ہیں، تو وہ کیسے مینج ہوتا ہے؟ جس نے کچھ کر کے دکھانا ہو اس کے لیے مشکل بات نہیں ہوتی. اچھا، اس کے لیے یہ ٹائم کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو کتنی دیر رات کو پڑھتے ہیں آپ؟ میں 12 بجے تک. 12 بجے تک اسٹڈی کرتے ہیں. جی. فیوچر کا کیا پلان ہے، کیا کرنے چاہ رہی ہیں، کیا بننا میں چاہ رہی ہارٹ سرجن بننا چاہتی ہوں آگے جا کے. کیوں ہارٹ سرجن ہی کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میرے والدین بھی چاہتے ہیں کہ میں بنوں. اچھا، یعنی کہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں آپ آئیں. جی. تو ڈاکٹر تو آلریڈی اس ملک میں اتنے سارے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہارٹ سرجن بن کے کیا کریں گے؟ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں اور اپنے ملک کا نام روشن کروں. اللہ کرے جی آپ کے خواب پورے کرے. جی ناظرین، آپ سن رہے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو لازماً کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا نام روشن ہوگا اور یہ بچے آگے آئیں گے، اس قوم کی خدمت کریں گے. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مریم سعادت، جنہوں نے 9th کلاس میں اتنے اچھے نمبر لیے ہیں. اس ادارے کا نام بورڈ میں جا کے متعارف کروایا ہے. اس پورے علاقے میں اس وقت ٹاؤن شپ کے ایریے میں موجود ہوں. پورے علاقے میں سب سے زیادہ نمبر ان بچوں نے حاصل کیے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا زندگی کے اگلے جو گولز ہیں، ٹارگٹس ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنے اچھے نمبر لیے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کے والدین بھی آپ سے بڑا خوش ہوں گے. تو نمبر جب آئے تو انہوں نے کوئی آپ کو گفٹ وغیرہ بھی دیا ہے؟ سر ان کی دعائیں سب سے بڑی بات ہمارے لیے، کامیابی کی ہماری سب سے بڑی وجہ ان کی دعائیں. بالکل، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم آج اس وقت ادھر موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم اس کامیابی پہ ہیں. خاص طور پہ ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کرام، انہی کی وجہ سے ہم اس کامیابی تک پہنچے ہیں. ماشاءاللہ، آپ اس گفٹ کو دعاؤں میں بدل رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ دعائیں گفٹ ہے سب سے بڑا. جی ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ یہ بچے ہوتے ہیں وہ جو آگے جاتے ہیں، جو کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو سوچ ہے، ان کے جو خیالات ہیں وہ اتنے مثبت ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی خود غرضیوں پہ نہیں اٹکے ہوتے. آپ بات سن رہے ہیں، میری بہن کہہ رہی ہے کہ مجھے والدین کی طرف سے سب سے بڑا گفٹ جو ملا ہے وہ ان کی دعائیں ہیں، جن کی وجہ سے میں کامیاب ہوں. تو مریم، آپ کیا سمجھتی ہیں پڑھائی کو کتنا وقت دینا چاہیے؟ ہماری اور بھی بہنیں پڑھتی ہیں، وہ کہتی ہیں بڑا ٹائم لگاتی ہیں پڑھائی پہ لیکن نمبر نہیں آ پاتے، تو ان کو کیا سجیشن دیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو تب آپ پڑھیں، کیونکہ تب آپ کو اچھا سا یاد ہوگا. ادروائز اسٹریس میں آپ کو نہیں یاد ہوگا. اور سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. یعنی انہوں نے ہمیں اتنا نوازا کہ ہم ان کی وجہ سے یا اس مقام پر پہنچے اور ہم یاد کر پاتے ہیں. انہوں نے ہمیں اتنا اچھا دماغ دیا ہے. تو سب سے پہلے نماز پڑھیں، پھر اپنے مائنڈ کو فریش کریں اور پھر پڑھنے بیٹھیں. اور جب آپ کا دماغ تھک جائے تو پھر آپ اسے اس وقت تک چھوڑ دیں. فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا بننے کے خواب ہیں؟ I want to be a doctor. ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے. عوام کو ان کی یعنی جو ان کو ضرورت ہوگی ان کو مہیا کروں گی، فری کروں گی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. اور میری خواہش، میرے والدین کی خواہش یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں
تو میں اس کو اپنے ایم کو پورا کروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہیں، اور انشاءاللہ ان کے خیالات اتنے پازیٹیو ہیں، اتنے مثبت ہیں، تو یہ پاکستان روشن ہوگا انشاءاللہ. یہی ستارے جگمگائیں گے تو روشنی ہوگی. آج میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں غلام مرتضیٰ، جنہوں نے 9th کلاس میں بڑے اچھے نمبر لیے ہیں، اور 9th کلاس میں اتنے اچھے نمبر لیے ہیں اور اتنے بڑے بڑے خواب سوچے ہوئے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں ان سے کہ وہ کیا پیغام اپنے بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہ والے کام کریں تو نمبر زیادہ لے سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے غلام مرتضیٰ؟ بہت اچھا. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بڑی دعائیں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، خیر. آپ کے والدین کو بھی بہت مبارک ہو. والدین خوش ہیں آپ کی پڑھائی سے؟ جی سر، وہ کیونکہ میرے گھر میں آلریڈی کوئی بھی نہیں پڑھا ہوا، صرف میں پڑھ رہا ہوں. اچھا. تو میرے والدین مجھ سے بہت یعنی کہ بہت امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی آپ نے پڑھنا ہے. وہ بہت اس بات سے خوش تھے میری رزلٹ سے. اچھا. خاص طور پہ میرے والد تو بعض اوقات میری پڑھائی کو لے کے رو بھی پڑتے ہیں کہ بیٹا آپ پڑھ لینا. بہت مجھے اپنا احساس دلاتے ہیں کہ بیٹا آپ پڑھنا ضرور. تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم ماشاء سے 5 بہن بھائی ہیں. تو باقی کیوں نہیں پڑھے؟ آپ اکیلے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ اصل میں سر جی گھر کے معاملات کچھ اچھے تھے جو میری مدر اکیلے نہیں پڑھا پائی. گھر کے کافی زیادہ یعنی کہ ایشوز ہو گئے تھے، تو ہم پاپا بھی کچھ قربانی نہیں دے پائے. لیکن میں تو چھوٹا تھا، تو باقی میں سے بڑے ہیں تو سارے مجھ پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ پڑھے گا. اصل میں میرے پڑھنے کی وجہ ہی میرے ماں باپ ہی ہیں، کیونکہ نا مجھے آج جو چیز اوپر لے کر آئی نا وہ صرف ہے تانے. کیونکہ نا میرے گھر والوں کو لوگ تانے دیتے تھے کہ نا یار یہ گھر نا، میری ماں کو لوگ دیتے تھے کہ نا یہ عورت نا اپنے بچے نہیں پڑھا پائی. اس تانے کے بلبوتے میں نا آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں. بس مجھے نا خود خوف ہوتا تھا کہ میری ماں مجھ سے کہتی تھی نا کہ مرتضیٰ پڑھ لے. مجھے لوگ نا تانے دیتے ہیں کہ میری یہ اپنی نا بچوں کو پڑھ نہیں لا پائی. تو اسی وجہ سے آج تانے لوگ نا مجھے خود اوپر لے، لوگ مجھے بھی تانے دیتے ہیں کہ یار تو نہیں پڑھ پائے گا، تیرے گھر میں کوئی نہیں پڑھا تو کیا کرے گا پڑھ کے، جب تجھے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں دے رہا. تیرے گھر میں اور کوئی پڑھا تو پتا ہوتا کہ بھائی پڑھنا کیسے ہے یہ وہ. تو سر میں اسی چیز سے نا لڑ کے آگے آتا ہوں کہ بھائی میں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ویری نائس. یعنی کہ آپ نے اپنے والدین کو فخر دینے کا سوچ لیا ہوا. جی. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، آپ کے سارے خواب، آپ کے سارے گول جو ہے نا وہ پورے کرے. تو آپ ایسے لگے رہیے گا. اگر آپ کے والدین کی امیدیں اتنی آپ پہ جمی ہیں اور سارے بہن بھائیوں نے آپ کو یہ اعتماد دیا ہے تو اس کو پورا کیجیے گا. تو کیا سمجھتے ہیں اتنے سارے نمبر لینے کی وجہ یہی بات بنی ہے کہ کوئی اور بھی؟ نہیں سر، نمبر لینا نا ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں نمبر لوں اور کیا نام ہے اپنا ایک نام بناؤں. سر نام کے لیے کوئی نمبر نہ لے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ جتنی محنت کرتے ہو نا اللہ آپ کو اتنا ہی صلہ دے گا، اس کا اتنا ہی اجر ملے گا آپ کو. دیکھیں میں نے نا ایک احساس میں پڑھائی کی، اور ہاں میری زندگی میں نا کامیابی صرف احساس کی وجہ سے ہے. مجھے میرے اپنی نا صرف اور صرف مجھے میری ماں اور میرے باپ کا مجھے بہت احساس ہے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں. مجھے ماں نے نا مجھے بار بار بٹھا کے اپنے پاس نا ایک احساس پیدا کیا پڑھنے کا. اسی بلبوتے میں پڑھتا ہوں کہ بھائی مجھے وہاں اگر احساس ہے کہ میرے باپ نے کس طرح درجی مجھے آج 10ویں تک پہنچایا ہے. میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والا بچہ تھا جو آج گورنمنٹ میں پڑھ رہا ہوں. کیونکہ سر جی میں بھی اتنا اچھا نہیں پڑھتا تھا. میں 6, 7 میں سر جی 2 پیپروں میں فیل ہونے والا بچہ تھا، کیونکہ میرے گھر میں اور کوئی نہیں پڑھا. مجھے خود کو نہیں پتا سر جی پڑھ کے کیا کرنا ہے. سارے میں بھی 2 کی باتوں میں آ گیا تھا. لیکن میرے نا ماں باپ نے سر جی میں پھر وہ کروں مجھے احساس پیدا کیا تھا. 8 کلاس میں احساس پیدا کیا تھا جس کا 1 سال میں نتیجہ میرے باپ نے مجھے دیکھا تھا کہ 8 میں پڑھا، اس کے بعد 9 میں پڑھا، اور الحمدللہ عدیل سائنس اکیڈمی کی بلبوتے کی وجہ سے سر جی آج میں 410 نمبر لے کے کھڑا ہوں. سب سے اچھی بات عدیل سائنس اکیڈمی کی کیا لگی ہے آپ کو؟ سر عدیل سائنس اکیڈمی کی یہ بات لگی ہے کہ نا ایک نل بچے کو نا ڈل بچے کو ایک خوبصورتی کی راہ پہ چلا دیتے ہیں اور خوبصورت سا بچہ اس کو بنا دیتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. تو آپ فیوچر میں کیا بننے کا؟ سر آئی ایم بیکم ٹو بی اے کمانڈو آف پاکستان. میں پاکستان کا ایک کمانڈو بننا چاہتا ہوں، جو کہ میری بہت زیادہ دلی خواہش ہے. اس پہ کافی لوگ نہیں مانتے کہ بھائی آرمی میں جانا اچھی بات نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، لیکن میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آرمی میں جانا کیوں اچھی بات نہیں ہے. یہ ہماری پاکستان کی فخر ہے آرمی. آج پاکستان اسی کے بلبوتے پہ کھڑا ہوا ہے. آج اگر آرمی نہ ہوتا تو پاکستان بھی نہ ہوتا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو. اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. کہیں ذرا انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے بات سنی. میں خود بات سن رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہمارے پاکستان کا مستقبل یہ ہے جو آج پاکستان بول رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کل بھی بولے گا. اور جب یہ پاکستان بولے گا تو پوری دنیا اس کو سنے گی انشاءاللہ. یہی ستارے جگمگائیں گے تو اس پاکستان میں روشنی ہوگی، اور یہ روشنی پوری دنیا میں عام ہوگی. یہ بات سنیے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچائیے. اپنی رائے دینا بھی نہ بھولیے تاکہ ہم دوبارہ
ایسے ستارے آپ کے سامنے لائیں گے جو اپنی باتیں، اپنے خواب، اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ جب جو ہم سوچتے ہیں تو وہ پھر ہوتا بھی ہے، اللہ پاک مدد کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے بچوں کو کامیابیاں ملیں گی، وہ آگے آئیں گے اور اس پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس ضرور دیں تاکہ جیسی اور ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں۔